لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن سروے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ الیکشن سروے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سروے پر پابندی صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے، اس کے پہلے نہیں۔ جسٹس علی باقر نشفی نے ریمارکس یہ کہ پیمنا نے جو نوٹس جاری کیے وہ واپس لیں۔ عدالت نے جوابات کی روشنی میں کیس نمٹا دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن سروے پر پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ الیکشن سروے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سروے پر جو پابندی ہے وہ صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ جسٹس علی باقر نشفی اس کیس کی سماعت کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے ریمارکس دیے کہ پیمنا نے جو نوٹس جاری کیے ہیں وہ واپس لیں، جس پر یہ کہا گیا کہ وہ نوٹس واپس لے لیے گئے ہیں۔ تاہم عدالت نے جوابات کی روشنی میں اس کیس کو نمٹا دیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ حبیب اکرم صاحب۔ حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے الیکشن سروے کے حوالے سے، آپ بھی یہاں پر موجود تھے۔ الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروا دیا ہے، کیا جواب آیا ان کی جانب سے؟ دیکھیے، یہ ہماری ہی پٹیشن تھی اور میں فائل کے گیا کہ ہم نے سرویز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور لوگوں کی آگہی کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ ایک انفارم ڈیسیجن کریں اور پھر یہ بھی لوگوں کو پتا چلے کہ کون سی بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر اور کون سی ریجنل پارٹیاں ہیں اور کس حلقے میں کون سا انڈیویجول مضبوط ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن آرٹیکل 19A کے تحت دستور کے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ایک خط سے اور پھر بعد میں انہوں نے جو پیمرا کے ذریعے تمام چینلز کو مجبور کیا کہ وہ سروے سے رک جائیں اور حلقوں میں جا کے ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے لوگوں کی ووٹنگ پریفرنسز سامنے آئیں، تو اس کے بارے میں پھر انہوں نے جو ہمیں بھی نوٹس آیا، سنو ٹی وی کو بھی آیا اور دیگر ٹیلی ویژن کو بھی آئے، لیکن پھر ہم نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا اور جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ ہماری پٹیشن گئی تو بڑی تیزی سے اس کی سنوائی ہوئی اور آج پہلی تاریخ تھی، یعنی کم از کم میری پٹیشن کی حد تک، تو اس میں پہلی تاریخ میں ہی آج جسٹس علی باقر نشفی نے الیکشن کمیشن کو بلایا اور الیکشن کمیشن کو مجبور کیا کہ وہ آئے، حالانکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے وہ ذرا گریز کر رہے تھے۔ پھر الیکشن کمیشن سے جب انسٹرکشنز آئیں تو انہوں نے پھر وہ خط پیش کر دیا جس میں انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی جو اپلیکیشن جس طرح کی گئی تھی اس کو وڈرا کر لیا اور اس کو صرف الیکشن ڈے یعنی 8 فروری تک کے لیے محدود کر دیا کہ اس دن کوئی سروے نہیں ہو سکتا، ادروائز جو ہیں تمام سرویز ہو سکتے ہیں۔ تو جب جج صاحب نے یہ آج علی باقر نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی سماعت روکی نہیں، بلکہ آج وقفے سے 4 بار اس کی سماعت ہوئی اور چوتھی بار میں یہ خط پیش ہوا اور جب خط پیش ہوا تو اس کے بعد یہ جو پٹیشن تھی پھر یہ ڈسپوز آف ہوگی۔ یہ میٹر جو ہے وہ عدالت میں ریکارڈ پہ آ گیا اور پھر عدالت کے سامنے پیمرا اور الیکشن کمیشن کے نمائندوں نے دونوں نے یہ اقرار کیا کہ جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں ٹی وی چینلز کو وہ وڈرا کر دیے حبیب صاحب، جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سروے پر پابندی عائد ہوئی تھی یہ الیکٹرانک میڈیا چینلز کے لیے پلس سوشل میڈیا کے لیے بھی یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہاں پر بھی کوئی اس قسم کا سروے پبلش نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ پابندی وہاں سے بھی ہٹا لی گئی ہے؟ جی، اب یہ پابندی تمام جگہ سے ہٹا لی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سنو ٹی وی نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اس میں جو کچھ بھی ایک صحافی کے طور پر مجھ سے بن پڑتا تھا وہ کیا اور پھر جج صاحب نے بھی اس میں خاص طور پر دستور کو اپ ہولڈ کیا کہ جو 19A ہے، اگرچہ دستوری بحث کا موقع نہیں آیا لیکن آج کی عدالت کی سماعت سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جب یہاں پہ تک بات پہنچے گی تو پھر بھی فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ تو عدالت نے دراصل یہ جو حق اظہار ہے اور حق آگہی ہے، اس فیصلے نے اس کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔